حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سرو سامہ مدد قبلہ کی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم یا نعرہ غوث اعظم نیندم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نیندم اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تکبیر رسالت حاضری دولہا حاضری دولہا مسلک اعلی حضرت تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن اعلی حضرت نے، لیکن بریلی کے رضا نے، لیکن ہمارے امام نے، لیکن رضا نے، ارے لیکن رضا نے ختم سخن کس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے، ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاج شریعہ کے دیوان سے ایک کلام، ناسیہ دیوان سے ایک کلام فقیر قادری چاہتا ہے کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرے۔ کافی دن سے اس کلام کو پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے چند اشعار، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کی طرف پڑھ جاؤں گا۔ ایک بار اور درود پاک۔ ہمارے تاج شریعہ عرض کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں، وجہ نشاط زندگی راہ جا تمہیں تو وجہ
نشاط زندگی راحت جا تمہیں تو روح روان زندگی جانے جہاں تمہیں تو وجہ نشاط زندگی راحت جا تمہیں تو روح روان زندگی جانے جہاں تمہیں تو تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے جہاں تمہیں تو ہو جانے جنا تمہیں تو ہو جانے جہاں تمہیں تو ہو جانے جنا تمہیں تو ہو. اور دیکھیے تعریف شریعہ کیا فرماتے ہیں, کس سے کروں بیان غم کون کس سے کروں بیان غم کون سنے فغان غم کس سے کروں بیان غم کون سنے فغان غم پاؤں کہاں امان غم امن و امان تمہیں تو وجہ نشاط زندگی وجہ نشاط زندگی راحت جا تمہیں تو ہو. اختر کی ہے مجال کیا محشر میں سب ہے دم بخود اختر کی ہے مجال کیا محشر میں سب ہے دم بخود سب کی نظر تمہیں پہ ہے سب کی زبان تمہیں تو ہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام تاج الشریعہ اولاد حضرت ابو بکر صدیق ہم سبھی حضور امین شریعت نعرہ رسالت. سب کی نظر تمہیں پہ ہے سب کی زبان تمہیں تو وجہ نشاط زندگی راحت جا تمہیں سبحان اللہ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. اللہ پاک نے جب اپنا تعارف کرایا, جب اپنی پہچان کرائی, اپنے بارے میں بتانا چاہا تو کیا فرمایا؟ فرما دیا کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.
جہان کتنے ہیں یہ تو ہم اور آپ نہیں جانتے. ہم اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہے، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اور جب اپنے پیارے محبوب کا تعارف کرایا، اپنے پیارے محبوب کی پہچان کرائی، تو فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. ہمارے سرکار ایسی رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. آپ یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا سایہ تمام مخلوق تمام جہانوں پر ہے، یعنی کہ یہ غور کریں کہ پہاڑوں پر اگنے والا پودا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ربوبیت کے سائے میں پل رہا ہے، اللہ رب العزت کی ربوبیت کے سائے میں پروان چڑھ رہا ہے. اور پھر سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی ربوبیت کے سائے میں پل رہی ہے. زمین پر چلنے والی مخلوق اللہ رب العزت کی ربوبیت کے سائے میں ہے. تمام مخلوق اللہ رب العزت کی ربوبیت کے سائے میں ہے. جس پر تمام مخلوق پر اللہ رب العزت کی ربوبیت کا سایہ ہے، یوں ہی رسول پاک کی رحمت، رسول پاک کی رحمت جو ہے تمام جہانوں پر رحمت ہے. تمام چیزیں رحمت للعالمین رسول پاک کی رحمت کے سائے میں پل رہی ہے. اب وہ چاہے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، پیڑوں پر اگنے والے پودے ہوں، ہم اشرف المخلوقات ہوں. اور اس میں بھی معاملہ یہ ہے، اس میں بھی دو باتیں ہیں کہ ہم رسول پاک کو مانتے ہیں، رسول پاک سے محبت کرتے ہیں. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ بریلوی لوگ ہیں، تو ہمارے لیے تو رسول پاک کی رحمت خاص ہے، خاص ہے. بریلویوں کے لیے رسول پاک کی رحمت خاص ہے. لیکن یاد رکھو، اس بات پہ توجہ دو کہ وہ لوگ جو رسول پاک کو نہیں مانتے ہیں، رسول پاک کی نبوت کا رسول پاک کی نبوت کے منکر ہیں، نہیں مانتے ہیں رسول پاک کو، وہ بھی رسول پاک کی رحمت سے خالی نہیں ہے. رسول پاک کی رحمت کا سایہ ان کے لیے بھی ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اہل سنت والجماعت کے لیے خاص ہے، خاص ہے. ایسے رحمتوں والے آقا، ایسے برکتوں والے آقا، ایسے پیارے آقا کہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، اور صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں ادب کے ساتھ. بعد درود و سلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں نبی کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، فلاں نبی کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے. اب نبیوں کے نام گناتے جا رہے ہیں اور عرض کرتے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، نبیوں کے نام گناتے جا رہے ہیں، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا. یہ کہتے کہتے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں، حضرت جبرائیل جانتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، تو سرکار جو ہے وہ مضطرب ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے. تو یہاں پر آ کے مورے سکوت لگ جاتی ہے، خاموش ہیں، بالکل خاموش ہو گئے. اب سرکار نے بارہ فرمایا اور کس کی امت کو تم نے جہنم میں دیکھا ہے. بھئی ظاہر ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں، تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مجبور ہو کر عرض کرنا پڑا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، یہ آپ کی امت بھی جہنم میں ہے، جائے گی آپ کی امت جہنم میں. سوچو ذرا، عقل کے ناخون دو. وہ شاعر کہتا ہے، میں نہیں کہتا، وہ شاعر کہتا ہے
کہ تو نے سمجھا نہیں زندگی کو. سمجھا ہی نہیں. دیوانے بنے ہوئے ہیں, مجنون بنے ہوئے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ تو نے سمجھا نہیں زندگی کو, اس سے قائم نہ رشتہ رہے گا. موت دلہن بنے گی او ساتھی, اور تو اس کا دولہا بنے گا. اور جب آخری وقت غسل سے سواریں گے تیرے بدن کو, جس کا تو نے کفن نام رکھا وہی شادی کا جوڑا بنے گا. اور قبر کے حالات کو وہ یوں کہتے ہیں کہ اب کہاں ہے, کہاں ہے بتاؤ. بہت دولت کماتے تھے نا, بچوں کے لیے کمایا, غلط کام کیے, غلط طریقے سے دولت کمائی, حرام مال جمع کر لیا. بس یہ دیکھنا ہے کہ دولت آنے دو, کیسی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کس کی ہے, کس کا حق ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. دولت آنے دو, دولت آنے دو. وہ قبر کے حالات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اب کہاں ہے وہ چاندی وہ سونا. قبر تو ہے خاکی بچھونا, تیری دولت کو سب بانٹ لیں گے, کچھ بھی باقی نہ تیرا رہے گا. اور پھر وہ یوں کہتے ہیں کہ جیسا اعمال ہوگا بشر کا, جیسا اعمال ہوگا بشر کا ہے, جیسا اعمال ہوگا بشر کا, یا تو جنت کی نعمت ملے گی یا پھر جہنم میں جانا پڑے گا. یہاں عقل کے ناخون لو. میں تو بار بار عقل کے ناخون کے لیے کہتا ہوں, اب لے ہی لو عقل کے ناخون, زیادہ دیر نہ کرو. کہ جیسا اعمال ہوگا بشر کا. تمہیں نمازی ہونا چاہیے, اگر بے نمازی ہے تو کیا وہ جنت کا حقدار ہے؟ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ بتائیے ذرا, کیا وہ اپنے گناہوں کی سزا نہ پائے گا؟ گناہوں کی سزا پانے کے بعد جائے گا. اور جہنم کا عذاب, اللہ اکبر, اللہ ہی بچائے, کیسا سخت ترین عذاب ہے. اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ سب سے نچلے درجے میں گستاخ رسول ہوں گے, اللہ کے گستاخ ہوں گے, اللہ کے دشمن ہوں گے, اور بے نمازی ہوگا. سوچو ذرا عقل کے ناخون لو کہ کیا حال ہوگا بے نمازیوں کا. اور اللہ کے گستاخوں سے تال میل رکھنے والوں, اللہ کے رسول پاک کے گستاخوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے والوں, عقل کے ناخون لو. تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا, ہاں تم نے کیا ہے رشتہ طے. وہ کرنا نہیں چاہتی تھی رشتہ اس گستاخ سے, وہ جانتی تھی کہ اس گستاخ سے رشتہ ہونے کے بعد میرا حشر کیا ہوگا, میں کہاں جاؤں گی. وہ منع کرتی رہی, تو نہیں مانا ہے. تو نے معاشرے میں اپنی عزت بچانے کے لیے, تیری بیٹی تجھے بھاری پڑ گئی, تیرے دل میں یہ خیال آیا کہیں میری بیٹی کماری نہ رہ جائے. ارے کماری رہ جائے وہ اچھا ہے, لیکن گستاخ کے ساتھ نہ جائے. یاد رکھو اس بات کو. وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی, وہ لڑکی, اس کی ہمت کو سلام. وہ بچی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی, تو نے اس کا رشتہ زبردستی طے کیا. اس کے بعد وہ بچی اپنے گھر سے بھاگ گئی. کہاں بھاگی؟ اللہ نے اس پر کرم فرمایا, اللہ کی رحمت ہوئی کہ وہ کہیں ایسی جگہ نہیں بھاگی. آج کل تو کیا معاملہ ہے, بچیاں ہماری کہاں جاتی نظر آ رہی ہے, کیا تعلیم دی ہے بچیوں کو. پھر کیا ہوتا, تمہارے ہاتھ پیروں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے, پھر اپنی عزتیں بچاتے پھرتے ہو, بچیوں کو اپنی تعلیم نہیں دیتے. وہ تمہاری بچیاں اسی لیے دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. وہ تو اللہ کا کرم ہوا اس پر, بھاگی ضرور وہ بچی, لیکن اس کے دل میں رسول پاک کا خوف تھا. وہ کسی کافر کے ساتھ نہیں بھاگی, وہ تنہا اکیلی بھاگ گئی اپنا ایمان بچانے کے لیے. وہ مرکز اہل سنت بھاگ کر بریلی آ گئی.
وہ لڑکی تنہا اکیلی بھاگ کر بریلی آ گئی، اور بریلی آنے کے بعد اس نے مرکز اہل سنت دارالفتہ میں مفتی صاحب کے حضور حاضر ہو کر پردے کی آڑ سے اس نے عرض کی کہ میرا باپ نے میرا رشتہ طے کر دیا، میں وہاں کی لڑکی ہوں، میرا باپ اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے بوجھ سمجھتا ہے، اور رسول پاک کے گستاخوں سے، صحابہ کے گستاخوں سے اس نے میرا رشتہ طے کر دیا، میں رشتہ کرنا نہیں چاہتی، میں کسی گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ بریلی والے ہیں، آپ کے پاس میں لو لگا کر آئی ہوں، آپ اعلیٰ حضرت کے دربار میں بیٹھے ہیں، میں اعلیٰ حضرت کے دربار میں آئی ہوں، میرے ایمان کی حفاظت فرمائیے، میں وہاں دوبارہ جانا نہیں چاہتی۔ اب سوچو ذرا، وہ بچی مرکز اہل سنت بریلی شریف دارالفتہ میں حاضر ہوئی، اس بچی نے کہا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ مجھ پر کرم فرمائیے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کسی سنی صحیح العقیدہ، کسی بریلوی سے، اپنے مدرسے کے طالب علم سے، کسی بھی طالب علم سے میرا رشتہ طے کر دیجئے، میرا نکاح کرا دیجئے، بس میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، آپ اپنے کسی مدرسے کے طالب علم سے میرا نکاح طے کر دیجئے، صرف میری اتنی شرط ہے کہ نکاح سے پہلے میں اس لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور شرط یہ ہے کہ میرا نکاح قائد ملت علامہ افضل رضا پڑھا دے۔ میں سمجھتی کہ میرے دنیا جو ہے، میری دنیا میں بھی میرا بیڑا پار ہو گیا، اور آخرت میں بھی میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس بچی کی یہ خواہش تھی، پیسے والے گھر کی کامیاب لڑکی دو، لیکن اس کو اپنا ایمان زیادہ محبوب تھا، چنانچہ اس کے ماں باپ کو بلایا گیا اور بہت ڈانٹا، ان کو توبہ کرائی گئی کہ خبردار، یہ بچی بریلی کی خادمہ ہے، خبردار ہو جاؤ، یہ بچی صرف تمہارے پاس امانت ہے، خبردار ہو جاؤ، عقل کے ناخن لو کر خبردار، تم نے اس کی شادی کسی گستاخ سے کی، کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام کیجئے، جانے کافر پر قیامت کیجئے، اور ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور قید میں چل جائیں بے دینوں کے دل، قید میں چل جائیں ان شیطانوں کے دل، لیکن آپ اور ہم سب مل کر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یاد رکھو، ان گستاخوں سے کسی طریقے کا کوئی تال میل نہ کرو، پھر تو معاملہ یہی ہے کہ جیسا اعمال ہوگا بشر کا، یا تو جنت کی نعمت ملے گی یا پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ میں بولنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن آج 3-4 جگہ پروگرام ہو گیا، بہت زیادہ تھک گیا ہوں، لہذا میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ مولا مجھ سے بولنے میں کوئی لفظ ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی